أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسبحات قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں کائنات کی اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اور ان مسبحات کی صورتوں میں زیادہ تر کا جو آغاز ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں. اور اس سلسلے میں ہم 3 صورتیں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کو ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اور ہم سورۃ الجمعہ کا آغاز کر چکے ہیں پچھلے 2-3 ویک سے. مسبحات صورتوں کے بارے میں ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں ارباز بن ساریہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان فیہن آیتن افضل من الف آیہ، کہ ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے افضل ہے. کون سی آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا. تو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے رب سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. وہ سبحانہ الملک الحق، وہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے. الذی تشہد بوحدانیتہ الذرات والمجرات، وہ جس کی وحدانیت کی گواہی، جس کے یکتا ہونے کی گواہی ذرات بھی دیتے ہیں اور گیلیکسیز بھی دیتی ہیں. وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، اور ساری مخلوقات حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وَتَنْطَقُ بِعَظَمَتِهِ جَمِيعُ الْكَائِنَاتِ، اور ساری کائنات اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے. وَيُمَجِّدُهُ جَمِيعُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، آسمانوں اور زمین میں ہر ایک اس کی بزرگی کا اظہار کرتی ہے. وَتَسْجُدِ لِجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ كُلِّ الْبَرِيَّاتِ، اور ساری مخلوقات اس کی میجسٹی کے اور اس کے جمال کے لیے سجدہ ریز ہیں. وَتَخْضَعُ لِعَظَمَتِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ، اور اس کی عظمت کے آگے جھکی ہوئی ہیں ساری کی ساری مخلوقات. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان۔ وَسُبْحَانَهُ السُّبُوحُ الْقُدُّوس، وہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی پاکیزہ ہے، تمام عیوب اور نقائص سے انتہائی پاک ہے۔ الَّذِي تُسَبِّحُ جَمِيعُ مَخْلُوقَاتِهِ، وہ جس کی پاکی بیان کرتی ہے ساری مخلوقات۔ وَتُقَدِّسُهُ كُلُّ كَائِنَاتِهِ، ساری کل کائنات اس کی تقدیس کرتی ہے۔ وَتَحْمَدُهُ جَمِيعُ مَخْلُوقَاتِهِ، اور ساری مخلوقات اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ اما یقولون علوا کبیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اور برتر ہیں اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہیں وہ سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، بلا شبہ وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور ایسی شان والی ذات نے، ایسے شان والے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا اور ان کے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اپنا کلام ان کے پاس بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور سبحان اللہ، اس کلام کی کیا شان ہے کہ جو بھی اس کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جو انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے لیے وہ اس کی آیات کو سنتا ہے، وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کی آیات کو حفظ کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے، اور وہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کرتا ہے، یعنی وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے، اور وہ آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو پرکھتا ہے۔ اور آیات کی روشنی میں وہ جب دیکھتا ہے کہ آیات کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز پاتا ہے جو کہ آیات میں منع کی گئی ہے تو پھر وہ اپنے اس عمل کو چھوڑتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک بہترین انسان کے طور پر گرو کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فائنلی یہ ساری چیزیں عمل کے اندر ڈھل جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کی آیات کو سننا ہو، اس کی آیات کا حفظ ہو، یا پھر کانٹمپلیشن ہو، تدبر ہو جس کے اندر آیات کے معنی، مفہوم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر اپنی عمل کے اعتبار سے آیات کو دیکھنا، اور پھر فائنلی ایک انسان عمل کرتا ہے۔ تو جب یہ ایک اسپائرل آف گروتھ ہے، جب انسان قرآن مجید کے ساتھ ان پانچوں لیولز آف لرننگ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان ایک ایسا انسان بنتا چلا جاتا ہے جیسا قرآن اسے بنانا چاہتا ہے، یا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کلام کی شان ہے، اور اس کلام کی خوبصورت صورتیں مسبحات، جن میں سورۃ الجمعہ کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورۃ الجمعہ کے حوالے سے ریویو میں آپ کو کر دوں کوئکلی، جو میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ سورۃ الجمعہ جو ہے سورۃ الصف کے بعد ریویل ہوئی ہے، اور اس کا ایک ہی نام ہے الجمعہ، جو کہ فرائیڈے یعنی جو جمعے کا دن ہے، کیونکہ خاص طور پر جمعے کے دن کے حوالے سے اس کے اندر تربیت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے اجتماع کے بارے میں بتایا ہے، اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین ہوتا تھا کہ وہ جمعے کے دن صلاۃ الجمعہ میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، رائٹ۔ اور اس میں بھی ہم نے جو بات نوٹ کی تھی کہ اس کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آیات کو، چھوٹی سی سورہ ہے یہ، سورہ کی تلاوت ہم سنتے ہیں، 11 آیات ہیں ٹوٹل، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلی آیات کی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। तस्बीह करती है अल्लाह के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, जो बादशाह है, निहायत पाकीज़ा है, बहुत ज़बरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। यानी ये चारों सिफ़ात जो हैं वो अल्लाह की हैं। यानी आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ जो पाकी बयान कर रही है अल्लाह की, तो अल्लाह कौन? अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अज़ीज़, अल हकीम। और हमने डिस्कस किया था कि हर वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकी बयान कर रही है, अल्लाह का परफेक्ट होना बयान कर रही है, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और इस वक्त भी कर रही है और फ्यूचर में भी करती रहेगी क़यामत तक के। और इससे प्रीवियस जो मुसब्बिहात सूरतें हमने पढ़ी उसमें हमने ये देखा था कि माजी की बात भी की गई कि माजी में तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकी बयान करती रही हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये सारी यूनिवर्स, ये सारी कायनात दरअसल अपने आगाज़ से ही इबादत की स्टेट में है। हमेशा से ये सारी कायनात और इसकी तमाम चीज़ें अपने रब सुब्हानहु व तआला की परफेक्शन का इजहार कर रही हैं, बयान कर रही हैं। और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये कायनात की रियलिटी क्यों बताई है, ताकि हम इंसान ये देखें कि अगर हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पाकी बयान कर रही है, तो दरअसल वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है इंसान जहाँ रब सुब्हानहु व तआला की परफेक्शन बयान की जा रही है। तो बेसिकली हम इंसानों को तस्बीह करने और तस्बीह सिखाने के लिए इनकरेज कर रहा है ये सारा एनवायरनमेंट। और हमसे क्या तकाजा है कि हम भी अपने रब सुब्हानहु व तआला की तस्बीह बयान करें, क्योंकि हमारी तस्बीह जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बाकी तमाम मखलूक़ात की निस्बत हम इंसान ही सबसे ज़्यादा अपने रब सुब्हानहु व तआला से नेमतें रिसीव किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा केयर और सबसे ज़्यादा
خیال جو ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمارا ہی کیا ہے، ہمیں ہی آنر دیا گیا ہے، ہمیں ہی اشرف بنایا گیا ہے، اور تمام انتظامات جو ہمارے اراؤنڈ ہے بیسیکلی وہ ہماری ہی خاطر کیا گیا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں ہماری ہی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہم انسان، ہمارے لیے سب سے زیادہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور سب سے بیسٹ تسبیح بیان کریں، کیونکہ باقی تمام مخلوقات کی نسبت ہمارے پاس جو ایبلٹیز ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، وہ بہت بیسٹ ہیں۔ ہمیں عقل دی گئی ہے، ہمیں شعور دیا گیا ہے، ہمیں فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، نطق کی۔ تو یہ تمام جو فیورز کی گئی ہیں انسان کے اوپر، اور اس کی کریشن میں اس کو یہ سارے پلسز دیے گئے ہیں، تو اس بنا پر ان تمام چیزوں کی احسان مندی اور شکر گزاری کا تقاضا تو کیا ہے کہ سب سے بیسٹ تسبیح انسان کی ہو، کیونکہ وہ شعور پر بیسڈ ہے، کیونکہ وہ عقل سے اس کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے ساری چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ریکگنائز کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر اگر وہ انسان مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر تمام انسانوں میں سب سے بیسٹ تسبیح ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ یعنی تمام مخلوقات کی کمپیریزن میں انسانوں کی تسبیح بہتر ہونی چاہیے، اور تمام انسانوں کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو مومن کی تسبیح سب سے بیسٹ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہے جو عام انسان نہیں جانتے، رائٹ؟ اور ہم نے لاسٹ ویک اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے اپنے وجود سے اور اپنی زبان سے، اور پھر اس کے بعد ہم انسانوں کی تسبیح کے اوپر آ گئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ یعنی تمام انسانوں میں سب سے جو بہترین تسبیح، جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن کی ہونی چاہیے، تو تمام انسانوں میں جو سب سے بہترین انسان ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان سب نے ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح کی ہے، اور بہترین تسبیح کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی تسبیح کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا ذکر ہے، کتنی خوبصورت تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ہم آواز ہو جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم کو تسبیح کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تسبیح کی کثرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیں وہ، تاکہ دونوں مل کر تسبیح کریں۔ اس کے علاوہ سیدنا یونس علیہ السلام کی تسبیح کا بھی ذکر ہے، اور جب انہوں نے تسبیح کی سمندر کی گہرائیوں میں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کی گہرائیوں میں سے نکال لیا، اور وہاں کوئی سیل فون نہیں تھا، کوئی وائی فائی نہیں تھا جس کے تھرو انہوں نے میسج بھیجا ہو ریسکیو کرنے کے لیے، ایس او ایس میسج، نو، ان کا ایس او ایس میسج کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ تسبیح بیان کی تھی، اور اپنا ظالم ہونا بیان کیا تھا، رائٹ؟ تو انسان کے حوالے سے یہ تسبیح جو ہے وہ قلبی بھی ہے اور زبانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مرتبہ تسبیح کرنے کا حکم دیا، مختلف مواقعوں پر ان کی زندگی کے جو حالات تھے اس کے مطابق ٹائم بھی بتایا گیا بہت دفعہ، اور اسٹیٹ بھی بتائی گئی کہ کس اسٹیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کریں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کا سب سے ٹف مشن سونپا تھا، اور ٹف اس اعتبار سے کہ وہ چونکہ آخری نبی تھے اور رہتی دنیا تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ایفیکٹونیس رہنی ضروری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا سب سے مشکل مشن سر انجام دیا، اور کتنی کامیابی سے سر انجام دیا اور کتنی خوبصورتی سے سر انجام دیا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ریولوشنز آئے ہیں وہ بڑے بلڈی ریولوشنز تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریولوشن لے کر آئے دنیا میں وہ بلڈ لیس تھا۔ اور جو ہسٹورینز ہیں وہ جو نمبر آف جو کلنگز ہیں وہ بہت تھوڑی سی 300 سم تھنگ یا 300 سم تھنگ ہمیں ملتی ہیں کہ بس اتنی تعداد میں لوگ مرے، یعنی اتنا بڑا ریولوشن آیا لیکن لوگوں کی جانیں نہیں گئیں۔ اس کے برعکس آپ جو اور دوسرے ریولوشنز کو دیکھیں تو اس میں انسانوں کا بہت خون بہا۔ تو اتنی سکسیسفلی، اتنی ایفیکٹولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن سر انجام دیا،
اور ہم تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل قرآن مجید میں ان کی تربیت کرتے رہے. اور آپ ہیئر اینڈ دیئر ہر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو تسبیح کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تسبیح جو ہے ہماری ایک تسبیح والی زندگی گزارنی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. یعنی میرے اور آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم قلبی تسبیح بھی کریں اور زبانی تسبیح بھی کریں. مسلمانوں کے اس ڈاؤن فال کے زمانے میں جب کہ دین جو ہے وہ ہمارے لیے محض ریچولز رہ گیا، تسبیح کرنا بھی کیا ہے ہمارے لیے ایک ریچول ہی ہے، جس میں ہمارا فوکس کس پر ہوتا ہے؟ تعداد پر، ٹھیک ہے نا، کاؤنٹنگ پر کہ 100 ہو گئے. لیکن اس کے معنی کیا ہیں، اس کے دل میں ہمارے اس کے ساتھ کیا خیال آنا چاہیے، یہ بہت کم ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر آگے جائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کب حکم دیا گیا، کن کن مواقع پر، اور میرے اور آپ کے لیے پھر اس میں کیا لیسنز ہیں. تو نہ صرف ہم اپنے زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک قرار دیں، بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر فلا اور ہر فالٹ سے ابو اینڈ بیونڈ سمجھنا، قرار دینا، یہ قلبی تسبیح ہے. اور اصل تسبیح دراصل دل ہی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل اعتبار دل کا ہے، دل کی سٹیٹ کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شکلوں کو اور ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی پاکی کا احساس ہے. آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو ہر انسان، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ دل سے ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت، فضل، احسان اور عدل سے خالی نہیں ہے. اور اس بات پر یقین کرنے کے بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں. تو اس پر یقین کرنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے. سارا ماحول تو کائنات کا کیسا ہے؟ تسبیح والا ہے، رائٹ؟ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. عبادت کا ہی ماحول ہے. سارا ماحول جو ہے وہ بالکل ہی فیوریبل ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس بات پر بہت آرام سے یقین کر سکتے ہیں. کس بات پر؟ یعنی اس قلبی تسبیح پر بہت ایزیلی آ سکتے ہیں ہم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے حوالے سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے، یا جو ڈیفرنٹ حالات آتے ہیں اس کے حوالے سے بہت نیگیٹو باتیں ہیں، یا بہت نیگیٹو باتیں آتی رہتی ہیں، یا بہت نیگیٹو باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. مثلا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، بیٹا پیدا کیوں ہو گیا، بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، بیٹی پیدا کیوں ہو گئی، یا موسم ایسا کیوں ہو گیا، بارش کیوں زیادہ ہو گئی، یہ کیوں ایسے ہو گیا، اور اس کی ناک ایسی کیوں ہے، اور اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یو سی اس کا رنگ ایسا ہے. یہ سارے اعتراضات ہم سنتے رہتے ہیں، یا کبھی ہم نے بولے بھی ہوں گے، رائٹ؟ تو یہ وہ تمام ہیپننگز ہیں، یا یہ وہ تمام ایونٹس ہیں، چاہے کسی بچے کی پیدائش ہو، چاہے موسم کا آنا ہو، یا کسی بھی انسان کی شکل و صورت ہو، یا کسی بھی انسان کا کسی خاندان میں پیدا ہونا ہو، یہ سب کے سب ہمیں معلوم ہے کہ ان تمام معاملات میں اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار ہے نہیں. معلوم ہم سب کو ہے. اسی طریقے سے بزنس نہیں چل رہا تو رزق دینے کا انتظام یا رزق دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کارسازی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اولاد بھی وہی اکیلا ہی دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تقدیر کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، دنیا اسی کی ہے. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں. یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی اہم ترین ریالٹی ہے. جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں تو یہاں میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، رائٹ؟ اور اس کے باوجود کہ ہم مخلوق عاجز ہیں بالکل، اور کمپلیٹلی محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، بے اختیار ہیں ایبسولوٹلی. لیکن ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کے ساتھ معاملہ جو کیا ہے وہ رحمت اور شفقت اور کیئر پر بیس کیا ہے. دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، انسانوں کی تقدیر جو بنائی ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھی ہے،
کائنات کی تقدیر لکھی ہے، انسانیت کی تقدیر لکھی ہے، قوموں کی تقدیر لکھی ہے، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایبسولوٹ وزڈم کی بنا پر لکھی ہے. اور سب کی تقدیریں، چاہے وہ کائنات کی ہو، انسانوں کی ہو، قوموں کی ہو، انڈیویجول میری اور آپ کی ہو، ان کے اندر اچھے برے حالات رکھے ہیں، رائٹ؟ اور ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ امتحان کی غرض سے. بندوں کا، انسانوں کا انڈیویجول لیول پر بھی امتحان لینا تھا اور کلیکٹیو لیول پر بھی امتحان لینا تھا. تو ہمارا امتحان سوللی یہ ہے کہ ہم زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو، ہر طرح کے حالات کو کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے ہر قسم کے حالات کو ہم اپنے لیے بینیفیشل یا نعمت بنا سکتے ہیں. اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب ہمیں سکھایا ہے، رائٹ؟ انبیاء کے ذریعے سے، اور انبیاء کی صورت میں ہیومن ماڈلز. بہت انٹرسٹنگ ڈسکوری ہے انسان کی لرننگ کے بارے میں، اور میں نے بارہا یہ بیان بھی کی ہے، اور یہ میں اس لیے بیان کرتی ہوں تاکہ ہم یہ جانیں کہ ہماری لرننگ، ہمیں سیکھنا ہے تو کس طرح سیکھنا ہوگا. اور ہماری سب کی لرننگ، ہر انسان کی لرننگ جو ہے وہ امیٹیشن پر ہے، یعنی وہ امیٹیٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو سیکھتا ہے وہ دوسرے کی نقل کر کے سیکھتا ہے، جس کو میں نقل تو نہیں کہوں گی، امیٹیشن کہتے ہیں. یعنی ہم کسی کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں اور ہم کرنے لگتے ہیں. اور یہ موسٹ افیکٹو، اور یہ ایک ایسی لرننگ ہے جو ہر انسان کو اندر ہے، یہ ایبلٹی. یہی وجہ ہے کہ بچے، مطلب کسی بچے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کس اپروچ پر ہیں، کیونکہ بچے نے سب کچھ کس سے سیکھا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہمارے ساتھ مہربانی، رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا کہ انبیاء کے ذریعے سے، ہیومن ماڈلز کے ذریعے سے، ان کی گفتگو کے ذریعے سے، ان کی باتوں کے ذریعے سے، پھر اپنے حکم کے ذریعے سے، کلام پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروہیبیشنز کے ذریعے سے، کبھی کہا ہے کہ یہ کرو اور کبھی روکا ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم سب انسانوں کو سکھایا ہے کہ ہم کس طرح امتحان کی اس زندگی میں کامیاب ہوں. رائٹ رسپانسز ہمیں سکھائے گئے ہیں، درست رویہ کیا ہے اور اس کو اختیار ہم کس طرح کر سکتے ہیں، درست ورلڈ ویو کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ قبول کر لیں. میری اور آپ کی سکسس ہر طرح کے حالات کو نعمت میں کنورٹ کرنے کا سیکرٹ ٹپ کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں. ہماری غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ، اگر ایک فیصلہ اللہ کا ہے، چاہے وہ زندگی دینے کا ہے، چاہے موت کا ہے، بیماری کا ہے، صحت کا ہے، خوشحالی کا ہے یا پاورٹی کا ہے، اگر فیصلہ اللہ کا ہے تو بس بات ختم. وہ فیصلہ کیسا ہے؟ وہ ہر کمی، کوتاہی، غلطی سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی کمی سے، کوتاہی سے، فلا سے، ظلم کرنے سے، کوئی کام بیکار کرنے سے بالا تر ہیں، پاک ہیں، ایگزالٹڈ ہیں، بلند ہیں.